کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کی رزق سے اور اس کی کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری بات مفسرین اکرام فرماتے ہیں جو صالحین کو حصہ دیا جاتا ہے وہ حصہ اس کے نصیب سے اٹھا لیا جاتا ہے، وہ نور جو صالحین کو دیا جاتا ہے وہ اس نور اس کے نصیبے سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور تو اور جو مومنین ہیں صالحین ہیں ان کے دلوں سے اس کی محبت کو چھین لیا جاتا ہے، وہ اس کو ارجھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر تین مصیبتیں اس شخص پر ڈال دی جاتی ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور اس کے ذکر سے منہ کو موڑتا ہے۔ اب یہ زندگی کا معاملہ تھا، اب یہ جب تک رہا تب تک رہا، اس سے یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ لیکن حضرات محترم جب موت کا وقت قریب آتا ہے، اب موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو تین اللہ رب العزت اس کے اوپر بلائیں مسلط کر دیتا ہے۔ جب موت کا اس کا وقت قریب آتا ہے وہ انسان جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزے سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے اپنی زبان کو خاموش رکھے ہوئے ہے۔ حضرات محترم جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا، جب موت کا فرشتہ اس کے قریب ہوگا تو اس کی زبان پر اللہ رب العزت ایسی پیاس کی شدت غالب کر دے گا، اگر تمام سمندروں کا پانی موت کے وقت اس کے حلقوں میں ڈالا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اس کی پیاس بڑھتی ہی جائے گی۔ آپ ذرا غور فرمائیے، دنیا میں ابھی موت کا وقت قریب ہے، موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، اس سے پہلے اس کی زبان پر ایسی پیاس کی شدت کا غلبہ ہوگا، اگر پورے جہان کی اس کے اوپر جو ہے پورے جہان کے سمندروں کا پانی ڈال دیا جائے لیکن پھر بھی اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ اور دوسری بات مفسرین اکرام فرماتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی روح اتنی سختی سے قبض کی جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مردے کو روح نکالتے وقت جو درد و بے چینی ہوتی ہے، اگر وہ درد و بے چینی کسی زمین و آسمان پر ڈال دی جائے تو سارے زمین و آسمان کے لوگ مر جائیں، اس کے خوف سے کانپ جائیں۔ اللہ اکبر، اس کے اوپر اتنی سختی اور اس کی روح اتنی سختی سے نکالی جائے گی۔ یہ دوسرا عذاب ہے موت کے وقت۔ اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ وقت موت اس کا ایمان لٹ جانے کا اندیشہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا رہا، اللہ کے عبادت سے منہ موڑتا رہا، نمازوں سے دور رہا، جب موت کا وقت قریب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا معاذ اللہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ موت کی سختی بہت بڑی سختی ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام، یہ آواز بہت کھچ رہا، کہاں چلے گئے؟ تھوڑا سا یار اس کی وائس بڑھا دو، مجھے لگ رہا ہے 10 منٹ نہیں بول پائیں گے۔ صحیح کام حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو موت کی سختی اور اس کی تلخی کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو بعض کافروں نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہی مذہب کا انسان، تمہارا ہی جو ہے ماننے والا جھوٹ موٹ کا سو گیا ہو، پھر آپ اس کو زندہ کر دیتے ہوں یا فوراً مرے ہو کہ زندہ کر دیتے ہیں۔ ہم تو آپ کو ایسی قبر لے کر کے جائیں گے جو سب سے پرانی ہو، اللہ کے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو ایسی قبر پر لے کے جائیں گے جو برسوں سے مرا ہوا ہو، اس کو زندہ کر کے دکھائیے۔ حضرات محترم، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لے کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، جس مردے پر نگاہیں کرم ڈال دیتے وہ مردہ کھڑا ہو جاتا۔ آپ اس قبر پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ
یہ جو صاحب قبر ہے اس کو زندہ فرما دے. آپ نے دعا کری، فوراً وہ صاحب قبر اٹھ جاتا ہے. اٹھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. آپ پوچھتے ہیں اے سام یہ تو بتاؤ تمہارے زمانے میں سفیدی نہیں تھی، تمہارے زمانے میں تو لوگوں کے کالے بال ہوا کرتے تھے، تمہارے زمانے میں تو یہ سفیدی تھی نہیں، لیکن یہ تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو وہ سام کہتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام سنو، آپ اللہ کے نبی ہیں. جب آپ نے گرز آواز میں مجھے آواز دی، آپ نے کڑک آواز مجھے جب آواز دی، آپ نے مجھے پکارا تو میں سمجھا شاید کہ قیامت قائم ہو گئی. اور قیامت کے خوف سے جب آپ کی میں نے آواز سنی تو میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور یہ اسی خوف سے میرے داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو گئے. تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں کتنا زمانہ ہو گیا انتقال کیے ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے 4000 سالیں ہو چکی ہیں. اللہ 4000 سالیں ہو چکی ہیں مجھے انتقال کیے ہوئے. لیکن اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک بات غور سے سنیے، 4000 سالیں ہو چکی ہیں انتقال کیے ہوئے، لیکن موت کے وقت جو مجھے تلخی ہوئی تھی، موت کے وقت مجھے سختی جو ہوئی تھی، وہ آج اس کی سختی اور تلخی 4000 سال ہو چکے ہیں. آج بھی میں قبر کے اندر اس کی تلخی کو محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر کر دیا. آپ ذرا غور فرمائیے، اس کی سختی اور اس کی تلخی آج تک میں محسوس کر رہا ہوں. اب آپ ذرا غور فرمائیے، جو کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرات محترم، موت کا فرشتہ آئے گا، آپ کی روح قبض کر کے لے کے جائے گا. اور انسان نماز کو ہلکا سمجھ کے یہ کام کرتا ہے. ارے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ثروت ہے، ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس بہترین کاروبار ہے. ارے نماز وہ پڑھے جس کا کاروبار اچھا نہیں، نماز وہ پڑھے جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو دوسروں کا حق چھینتا ہے. نماز وہ پڑھے. ہم نماز کیوں پڑھے؟ ہم تو کاروبار کرتے ہیں، دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کا حق نہیں چھینتے، یتیموں کا مال نہیں لوٹتے. ہمیں کیا نماز پڑھنے کی ضرورت؟ جو اس طرح کی خرافات کرتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ کر کے تمہاری روح نکال کر کے لے کے جائے گا اور تم کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے. حضرات محترم، ایک اسی طرح سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑی عزت و عظمت والا تھا، بڑی اس کے پاس سرمایہ تھا، بڑی اس کے پاس دولتیں تھیں. لیکن موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ عجیب و غریب حرکت کرتا ہے. اسے کیا معلوم کہ آج جو مکان بنا رہا ہے، آج تو دولت جمع کر رہا ہے، آج جو یہ بھی تمیز نہیں کرتا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. کبھی اپنے باپ کو مارتا ہے تو کبھی اپنے بھائی کا حق چھینتا ہے، کبھی ماں کو گالی دیتا ہے، کبھی پڑوسی کو گالی دیتا ہے، کبھی پڑوسی کو برا بھلا کہتا ہے. کیونکہ اس نے ہماری تھوڑی سی جگہ لے لی، یا اس نے ہماری جو ہے یا ہم نے اس کی تھوڑی سی جگہ لے لی اور اس نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی اپنی جگہ پہ دیوار بنا، اپنی جگہ پہ کیوں دیوار نہیں بناتا؟ بس اتنا کہنا تھا، برہم ہوا، کرم ہوا اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگا. کیونکہ وہ سمجھ رہا ہماری موت بڑا لمبی ہے، ہم تو بہت جو ہے 200 سال جئیں گے. اسے کیا معلوم موت کا فرشتہ اس کے بالکل قریب ہے. اسی طرح سے ایک بادشاہ جو ہے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے اس نے سیر و تفریح کا ارادہ کیا. بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس دولت بہت تھی، اس کے پاس دولت اتنی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کھچڑوں پر لادی جایا کرتی تھی. ایک دن اس نے سیر کی جو ہے اس نے امید کی چلو آج اپنی حکومت میں سیر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جا کر کے اپنی سلطنت کی حکومت اور اپنی سلطنت کے چرچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کہاں تک نام روشن ہے اور ہماری کہاں تک عزت و عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس شان و شوکت کے ساتھ جو ہے اپنے درباروں سے کہتا ہے ہمارے لیے بہترین لباس لاؤ. ہزاروں اس کے سامنے لباس پیش کیے گئے. اسے کیا معلوم آج ہی میری موت آنے والی ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں ہم تو 100 سال جئیں گے، لیکن موت کا فرشتہ کب آ جائے کوئی بات کسی کو نہیں معلوم. حضرات محترم کیا ہوتا ہے، اب وہ بہترین لباس کے لیے کہتا ہے. اب اس کے لیے ایک لباس لایا گیا، اس نے ناپسند کیا، 2 لائے گئے، دوسرا اس نے ناپسند کیا، یہاں تک کہ سینکڑوں لباس
اس کے سامنے رکھ دیے گئے. اب اس میں سے جو اسے پسند آیا اس نے وہ پہنا اور پہننے کے بعد چلا. اب اس کے لیے جو ہے سواری لائی گئی, ایک گھوڑا پیش کیا گیا. اس طرح سے 10 گھوڑے پیش کیے, اسے پسند نہ آئے, یہاں تک کہ 100 گھوڑے اس کے سامنے عمدہ عمدہ راسی بہترین شاندار سواری پیش کی گئی. اب ان سواری میں سے جو اسے سب سے عمدہ سواری تھی وہ پسند آئی, اور پسند آنے کے بعد اس پر سوار ہوتا ہے. ہزاروں لشکر و سپاہ اس کے پیچھے ہیں, ہزاروں غلمان ہیں, ہزاروں اس کے جو ہے خدام ہیں, اور شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہے. چلنے کے بعد وہ تو یہ سمجھ رہا تھا ہماری تو 100 سال کی زندگی ہے, لیکن اسے کیا معلوم موت کا فرشتہ بالکل قریب ہے. آج کا انسان یہی تو کہہ دیتا ہے ارے نماز وہ پڑھے جو گناہ کرتا ہے, نماز وہ پڑھے جس کے کاروبار اچھا نہیں چلتا. ہمارا تو کاروبار بھی اچھا ہے, ہم تو کسی کا مال بھی نہیں چھینتے, ہم تو کسی کا حق بھی نہیں دباتے. نماز تو وہ پڑھے, ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لوگوں سے سنا ہے بھائی, اپنی زبانی نہیں کہتا ہوں, بلکہ لوگ اس طرح خرابات اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں, انہیں یہ نہیں معلوم اس طرح سے بات کہنے سے ان کے ایمان کا جنازہ نکل جائے, وہ ایمان سے خارج ہو جائیں, انہیں کیا معلوم. حضرات محترم, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بڑی وہ بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہے. اب ایک شخص بوسیدہ حال پھٹے پرانی لباس پہنے آتا ہے سامنے اور سلام کرتا ہے. بادشاہ سلامت, السلام علیکم. سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. دوبارہ کرتا ہے, سلام کا جواب نہیں دیتا. تیسرا کرتا ہے, تیسری مرتبہ سلام کرتا ہے, مارے تکبر کے جواب نہیں دیتا, کیونکہ میں اپنے وقت کا بادشاہ ہوں. یہ ایک فقیر ہے, غریب ہے, اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, میں اس کے سلام کا جواب کیا دوں, اس سے کیا بات کروں, یہ میری حیثیت کا نہیں ہے, یہ میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے. حضرات محترم, ایسے لوگ دنیا کے اندر پڑے ہیں کہ ایسے خیالات رکھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ سلام کا جواب اس کو دینا چاہیے تھا نہیں, لیکن اس نے جواب نہیں دیا. جواب نہیں دیا تو اس نے آگے کھڑا ہو گیا گھوڑے کے سامنے, اور اس نے لگام پکڑی اور غرض آواز میں بولا, اے بادشاہ سن, میں موت کا فرشتہ ہوں, تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب اتنا کہنا تھا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں, تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, تو بادشاہ کا چہرہ بدل گیا, بادشاہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا, اور پیلا پڑ گیا, زبان خشک ہو گئی, زبان جو ہے اس کی کانٹا ہو گئی. ہکلاتے ہوئے بولا, اے موت کے فرشتے, تھوڑی مہلت دے دے, اپنے بچوں کو آخری سلام کر دوں, اپنے بچوں کو کچھ نصیحت اور وصیت کر دوں, کچھ انعام اکرام دے دوں, کچھ کہے سن لوں, کچھ کہہ دوں. لیکن موت کے فرشتے نے کہا, ابھی میں نے تجھے سلام کیا, تجھے سلام کا جواب نہیں دیا, میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا, تمہیں جواب نہیں دیا, میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا, تمہیں جواب نہیں دیا. اب موت کا فرشتہ میں ہوں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسی حالت میں تیری روح قبض کر لی جائے. اب تو میں تجھے 1 منٹ کی مہلت نہیں دوں گا. اسی گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوا تھا کہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے, اور وہ گھوڑے